السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ذرا آپ اپنے اعمال کے مطابق زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کس مرحلے میں ہیں۔ نفس امارہ وہ شخص جو انسان کے اندر رہتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں اپنے دل سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ آخر وہ کون ہے جو ہر بار گناہ کو خوبصورت بنا کر میرے سامنے پیش کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو نماز کے وقت سستی، تلاوت کے وقت غفلت اور نیکی کے وقت بہانے پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا؟ وہ کوئی اور نہیں، نفس امارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے مگر وہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ یہ نفس انسان کا ایسا دشمن ہے جو باہر نہیں اندر رہتا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ دیتا ہے لیکن نفس ان وسوسوں کو قبول کر کے انسان کو گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ دل نے کہا تھا ذرا سوچئے کہ آج فجر پڑھوں گا، لیکن نفس نے کہا تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ کتنی بار ارادہ کیا کہ آج کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، مگر نفس نے غصے میں زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے جنہوں نے رشتے توڑ دیے۔ کتنی بار آنکھوں نے حرام سے بچنے کا فیصلہ کیا، لیکن نفس نے کہا صرف ایک نظر دیکھ لینے سے کیا ہوگا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے مگر اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کی توفیق کمزور پڑ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کی یاد سے دور ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھے ہر گناہ صرف ایک عمل نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے دوری کا ایک قدم ہوتا ہے۔ جب دل اللہ سے دور ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود سکون چھین جاتا ہے۔ نفس ہمیشہ آسان راستہ دکھاتا ہے لیکن وہ راستہ آخرکار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، توبہ بڑھاپے میں کر لینا، لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں، مگر موت کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں بڑھاپے میں آؤں گی۔ کتنے لوگ رات کو ہنستے ہوئے سوئے لیکن صبح ان کا جنازہ اٹھا۔ کتنے لوگوں نے سوچا کہ کل توبہ کریں گے مگر کل انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ آج اگر دل میں گناہوں کی چبھن باقی ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل ابھی زندہ ہے، لیکن اگر گناہ پر بھی دل نہ کانپے، آنکھ نہ بھیگیں اور توبہ کی خواہش نہ رہیں تو یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ آج اپنے نفس سے جنگ شروع کریں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، نماز کو اپنی زندگی بنائیں، ذکر الہی کو اپنی طاقت بنائیں اور ہر رات اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، کیونکہ جو بندہ دنیا میں رو لیتا ہے امید ہے کہ وہ آخرت کے رونے سے بچ جائے، آخرت کے عذاب اور سزا سے بچ جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ کسی دشمن کے خلاف نہیں بلکہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنا لیتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان پر ندامت کے آنسو بہائیں، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دل اور سچی توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی یہ باتیں سن کر آپ کے دل میں ہلکی سی بھی بے چینی پیدا ہوئی ہیں، اگر آپ کو اپنے گناہ یاد آنے لگے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ مردہ دل کبھی نہیں روتے، صرف زندہ دل ہی اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں؟ کتنی بار قرآن ہمارے گھروں میں موجود رہا مگر مہینوں ہم نے اسے کھول کر نہ دیکھا؟ کتنی مرتبہ ہمارے والدین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر ہم ان کے دل دکھاتے رہے؟ کتنی بار کسی غریب نے ہماری طرف امید سے دیکھا مگر ہم نے نظریں پھیر لیں؟
کتنی بار کسی کا حق مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کو رلایا، اور پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ شاید کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زمین پر چھپ جانے والا ہر راز آسمان والا جانتا ہے۔ ہم لوگوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں، مگر اللہ کی نگاہ سے نہیں۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ اولاد، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سوچیے، اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اگر یہ ہماری آخری سانس ہو، اگر صبح ہماری آنکھ قبر میں کھولے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں ہماری گواہی دے گی؟ کیا ہمارا قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ کیا ہمارے آنسو ہمارے حق میں بولے گئے، یا ہمارے گناہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے؟ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان توبہ کو کل پر چھوڑ دے، لیکن مومن وہ ہے جو کل کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آج اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خوبصورتی، دولت یا شہرت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں ندامت سے بھیگی ہوں، اور زبان پر سچی توبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ آج اگر دل چاہے تو اپنے گناہوں کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، بس اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ وہ بغیر بتائے بھی سب کچھ جانتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک قدم بڑھانے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے دنیا کی ہر آواز کو خاموش کر دیں، اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کریں، اپنے ہاتھ عاجزی سے اٹھائیں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے آئیں، اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ تعالیٰ ہماری برسوں کی خطائیں معاف فرما دیں، ہمارے نصیب بدل دیں، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دیں، اور ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیں۔ میرے عزیز دوستوں، شاید اس وقت آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں، شاید رات کی خاموشی ہو، یا شاید آپ سینکڑوں لوگوں کے درمیان ہوں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لمحے ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، لیکن ایک دن آئے گا جب ہماری سانسیں رک جائے گی، زبان خاموش ہو جائے گی، آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، اور جن ہاتھوں سے ہم نے دنیا کے کام کیے وہ بے جان ہو جائیں گے۔ گھر والے رو رہے ہوں گے، دوست افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ہم ایک نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ہمیں قبر میں اتارا جائے گا۔ مٹی کی وہ پہلی تہ جب ہمارے جسم پر پڑے گی، تو دنیا کے تمام شور، تمام خواب، تمام خواہشیں اور تمام منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ موبائل ہوگا، نہ دولت، نہ کاروبار، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ کوئی عزیز، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر اس وقت فرشتے پوچھیں تمہارا رب کون ہے، کیا ہماری زبان جواب دے سکے گی؟ اگر پوچھا جائے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہوگا جس پر ہمیں فخر ہو؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دنیا کے لیے کتنی محنت کی، لیکن آخرت کے لیے کتنی تیاری کی۔ ہم نے اپنے جسم کو خوب سنوارا، لیکن کیا اپنے دل کو بھی پاک کیا؟ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کیا ابھی اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی بار قرآن بند رہا، کتنی دعائیں صرف مصیبت میں یاد آئیں، کتنے گناہ ہنستے ہوئے کیے، اور کتنے بار توبہ صرف زبان سے کی، دل سے نہیں۔ آج بھی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی پکار رہا ہے کہ کون ہے جو میری طرف لوٹ رہا ہے۔
کون ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو؟ کون ہے جو سچے دل سے معافی مانگے؟ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنسوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے دل کو پسند فرماتا ہے۔ وہ اس بندے کو کبھی رد نہیں کرتا جو سچے دل سے اس کے دروازے پر آ جائیں۔ اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کو یاد کریں، اور سوچیں کہ جس رب نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، ہم نے اس کی کتنی نافرمانیاں کی، اس کے باوجود اس نے ہماری سانسیں نہیں روکی، رزق نہیں روکا، اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہی اس کی رحمت ہیں، یہی اس کی محبت ہیں، اور یہی ہماری امید ہے۔ آج اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ ہمارا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اگر دعا سچے دل سے نکلی تو شاید یہی لمحہ ہماری زندگی کا رخ بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے نفس امارہ کو شکست دیں، ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان، توبہ اور اپنی رضا پر فرمائیں۔ آئیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی شروعات کیجیے، توبہ کیجیے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، امید کی وہ کرن جو انسان کو اللہ کی طرف واپس لے آتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر گناہ کرنے کے بعد آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اگر رات کو نیند نہیں آتی، اگر تنہائی میں اپنے اعمال یاد آتے ہیں، اگر کبھی کسی کے حق تلفی پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو خوش ہو جائیے، کیونکہ یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے تو یہ نفس اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، بار بار دل میں آواز آتی ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ تم نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ تم نے کسی کا دل کیوں دکھایا؟ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ یہی وہ آواز ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر ہنستا رہے، لیکن نفس لوامہ انسان کو رلاتا ہے، جگاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی طرف لوٹنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر تم گناہ کے بعد روئے ہوں تو یہ کمزوری نہیں، ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم نے تنہائی میں اپنے رب سے کہا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یقین رکھو آسمانوں کا رب تمہاری آہ بھی سنتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو بار بار گرنے کے باوجود بار بار اس کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، جب امید اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت کہنا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب میری بخشش نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہو میرا رب بہت بڑا ہے، اس کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ نفس لوامہ دراصل نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے درمیان ایک اہم مرحلہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اندر جنگ جاری رہتی ہے، ایک طرف گناہ کی خواہش، دوسری طرف اللہ کا خوف، ایک طرف دنیا کی کشش، دوسری طرف آخرت کی فکر۔ اسی جنگ میں جو شخص صبر، نماز، قرآن، ذکر، استغفار اور سچی توبہ کو مضبوطی سے تام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے، اور پھر ایک دن اسے نفس مطمئنہ کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اگر آج بھی گناہ کے بعد آپ کا دل تڑپتا ہے، آنکھیں بھیگتی ہیں اور توبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو تباہ شدہ نہ سمجھے، یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولا ہونے کی علامت ہے۔ اس دروازے پر دستک دیتے رہیے، کیونکہ ایک دن یہی توبہ آپ کی زندگی، آپ کے دل اور آپ کی آخرت بدل دے گی۔ ذرا غور کیجئے، کتنی عجیب بات ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ابتدا میں نفس امارہ اسے خوش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں،
سب لوگ یہی کرتے ہیں، ایک بار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب گناہ ختم ہو جاتا ہے، رات کی خاموشی آتی ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، موبائل خاموش ہو جاتا ہے، کمرے کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، تب دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ کیوں کیا؟ کیا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا تھا؟ اگر اس حالت میں موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہی آواز نفس لوامہ کی ہے۔ یہ نفس انسان کو بے چین کرتا ہے، اس کے ضمیر کو جگاتا ہے اور اسے اللہ کے دروازے تک واپس لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر گناہ کے بعد تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے ابھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ اگر نماز چھوٹنے پر دل میں تکلیف ہوئی تو یہ ایمان کی روشنی ہے۔ اگر کسی کا دل دکانے کے بعد معافی مانگنے کو دل چاہا تو یہ نفس لوامہ کی بیداری ہے۔ اگر حرام کام کے بعد دل میں خوف پیدا ہوا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ مردہ دل کبھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھو، سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو گناہ کر بیٹھے، بلکہ وہ ہیں جو گناہ کریں اور پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھیں۔ جو شخص ظلم کریں اور ہنسیں، جھوٹ بولے اور فخر کریں، حرام کمائے اور سکون سے سو جائیں، نماز چھوڑے اور افسوس بھی نہ کریں، وہ اپنے نفس لوامہ کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں قرآن کی تلاوت سن کر بھی نہیں روتی، اذان سن کر بھی قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، قبر کا ذکر بھی اثر نہیں کرتا۔ یہی وہ حالت ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن اگر آج بھی تمہارا دل کسی آیت پر کانپ جاتا ہے، آنکھیں قرآن سن کر بھی نہیں روتی، اذان سن کر بھی آپ کے قدم مسجد کی طرف نہیں لوٹتے، کسی جنازے کو دیکھ کر آخرت یاد نہیں آ جاتی، کسی یتیم کو دیکھ کر آنکھ بھر آتی ہیں اور تنہائی میں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتے نہیں بنایا، ہم سے غلطیاں ہوگی، لغزشیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہر لغزش کے بعد توبہ کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان مایوس ہو جائے، وہ کہتا ہے اب تم بہت گنہگار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، میرے بندے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم سچے دل سے میری طرف لوٹ آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا نہ سمجھو۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ نفس لوامہ کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ہر روز قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، تنہائی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا حساب لیں کہ آج اللہ کو راضی کیا یا ناراض، اور اگر غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کریں، کیونکہ سچی توبہ دل کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، نفس لوامہ آخری منزل نہیں، بلکہ یہ نفس مطمئنہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ جب انسان بار بار اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو پاک فرما دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ خوش نصیب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں قیامت کے دن اس سے یہ عظیم بشارت سنائی جائے گی، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پاکیزہ دل، زندہ ضمیر، سچی توبہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کا مبارک سفر نصیب فرمائیں، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی
اس مجلس، اگر آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر آپ دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئیں کہ میں نے واقعی اپنی رب سے بہت دوری اختیار کر لی ہے، تو یقین جان لیجئے یہ خیال آپ کی ہلاکت کی نہیں بلکہ ہدایت کی علامت ہے۔ نفس لوامہ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ ہر گناہ کے بعد انسان کو جھنجھوڑتا ہے، ہر غلطی پر اس کا محاسبہ کرتا ہے، اور ہر رات اس کے دل میں ایک سوال پیدا کرتا ہے، اگر آج میری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ میرے دوستوں، ہم سب نے زندگی میں بے شمار غلطیاں کی ہیں۔ کبھی نمازوں میں سستی کی، کبھی والدین کا دل دکھایا، کبھی کسی غریب کو حقیر سمجھا، کبھی کسی کی عزت کو اپنی زبان سے زخمی کیا، کبھی حسد کیا، کبھی تکبر کیا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی حرام کو معمولی سمجھ لیا، اور کبھی اپنے گناہوں پر ہنس بھی دیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا رب ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ ہم سوئے رہے، وہ ہماری سانس چلاتا رہا۔ ہم نے نافرمانیاں کی، وہ ہمیں رزق دیتا رہا۔ ہم نے اس کی یاد کو بلا دیا، مگر اس نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر نافرمانی پر فوراً سزا دے دیتا تو کیا آج ہم زندہ ہوتے؟ اگر ہر گناہ کے بعد ہماری نعمت چھین لی جاتی تو ہمارے پاس کیا باقی رہتا؟ یہ سب اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی مہلت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر صرف اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی سفارش جسے اللہ اجازت نہ دے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد۔ صرف ایک چیز فائدہ دے گی، وہ دل جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی سانس باقی ہے، آج بھی زبان پر استغفر اللہ آ سکتا ہے، آج بھی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گر سکتا ہے، اور یاد رکھے اللہ کے خوف میں بہنے والا ایک سچا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دینے کا سبب بن سکتا ہے، اگر اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیجئے، اپنے رب سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ وہ تو ویسے بھی سب جانتا ہے، اسے صرف آپ کی عاجزی، آپ کی ندامت اور آپ کی سچی توبہ پسند ہے۔ آپ اپنے نفس لوامہ کی آواز کو دبائیے مت۔ اگر دل کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ تو واپس آ جائیں۔ اگر دل کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لو تو ابھی مانگ لیجئے۔ کیا معلوم یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو؟ کیا معلوم آج کی یہ توبہ ہماری قبر کو روشن کر دیں؟ کیا معلوم آج کی یہ آنسو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے؟ اور کیا معلوم آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آئیے دنیا کی ہر فکر کو اپنے دل سے نکال دیں، اپنے ہاتھ عاجزی سے بلند کریں، اپنی نظریں جھکا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کو یاد کریں، اور پورے یقین کے ساتھ اس رحیم و کریم رب کے حضور دعا کریں جو اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، ان کی آہوں کو سنتا ہے، ان کے آنسوں کی قدر کرتا ہے، اور خالی ہاتھ آنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تیسری ہے نفس مطمئنہ، وہ خوش نصیب نفس جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر نفس امارہ گناہ کی طرف بلاتا ہے اور نفس لوامہ گناہ پر ملامت کرتا ہے، تو نفس مطمئنہ وہ عظیم مقام ہے جہاں انسان کا دل اللہ کی یاد میں سکون پا لیتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الفجر میں، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔
اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہیں، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ذرا سوچیں، اس دنیا میں ہر انسان سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی بڑے گھر میں، کوئی اعلیٰ عہدے میں، لیکن جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دل اتنا ہی بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس سے اللہ کی رضا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ جب لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ مغرور نہیں ہوتا، جب لوگ اس کی برائی کریں تو وہ صبر کرتا ہے، جب دولت ملے تو شکر کرتا ہے، جب آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، جب گناہ کا موقع ملے تو اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے، جب رات گہری ہو جائے تو لوگوں سے نہیں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، جب اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا دل مسجد کی طرف کھینچ جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اسے دنیا سے محبت ضرور ہوتی ہے، مگر دنیا اس کے دل پر حکومت نہیں کرتی۔ اس کا دل صرف اپنے رب کے لیے دھڑکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس مطمئنہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا، یہ برسوں کی توبہ، مسلسل مجاہدہ، صبر، استغفار، نماز، قرآن، ذکر اور اپنے نفس سے جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس نے اپنے نفس امارہ کو قابو کیا، جس نے نفس لوامہ کی آواز سنی، جس نے ہر گناہ کے بعد سچی توبہ کی، جس نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ کیا، آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کوئی نعمت نہیں دے سکتی۔ اور پھر جب اس بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا اسے خوفناک نہیں لگتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب رب سے ملنے جا رہا ہے۔ کتنا عظیم منظر ہوگا! فرشتے رحمت کے ساتھ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جائے گی، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو بھی راضی اور تیرا رب بھی راضی، تجھ سے راضی ہے۔ کاش ہماری زندگی کا اختتام بھی اس آواز پر ہو۔ کاش ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور کاش قیامت کے دن ہمارا نام بھی ان خوش نصیب بندوں میں لکھا جائیں جنہیں بغیر خوف اور غم کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری ملے۔ نفس مطمئنہ قسمت سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ کی اطاعت، گناہوں سے سچی توبہ، صبر، شکر اور مسلسل اپنے نفس کی اصلاح سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر سکون عارضی ہے، مگر جو سکون اللہ کی قربت سے ملتا ہے وہی حقیقی سکون ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد یہی بنائیں کہ جب دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور ہمیں بھی اپنے رب سے ملاقات کی خوشی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ سے بچائے، نفس لوامہ کو مضبوط فرمائے اور ہمیں نفس مطمئنہ والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے نفس امارہ کی چالوں کو پہچان لیا، نفس لوامہ کی ملامت کو قبول کر لیا اور پوری زندگی اپنی رب کی رضا کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا جب اس دنیا کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، لیکن ایک مومن کے لیے وہ اختتام نہیں بلکہ اپنے محبوب رب سے ملاقات کی ابتدا ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ چکی ہیں، زبان آہستہ آہستہ خاموش ہو رہی ہے، گھر والے ہمارے ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، لیکن اس وقت نہ کوئی ہمارے گناہ اپنے سر لے سکتا ہے، نہ کوئی اپنی نیکی ہمیں دے سکتا ہے۔ صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ اگر پوری زندگی ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری تو اس لمحے دل خوف سے کانپے گا، لیکن اگر ہم نے توبہ کی، آنسو بہائے، نمازوں کی حفاظت کی، قرآن سے محبت کی، حلال رزق کمایا، بندوں کے حقوق ادا کیے اور اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھ لیا،
تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب فرشتے رحمت کے ساتھ آئیں گے۔ کتنی عظیم خوش نصیبی ہوگی کہ جس رب کریم نے دنیا میں دے کے بغیر مانا آج اسی کے حکم سے فرشتے ہمیں خوشخبری سنا رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر کامیابی ایک دن ختم ہو جائے گی، محلات ختم ہو جائیں گے، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، گاڑیاں، کاروبار، شہرت، طاقت، عہدے سب یہی رہ جائیں گے۔ اگر کچھ ساتھ جائے گا تو صرف وہ سجدے، وہ آنسو، وہ دعائیں، وہ استغفار، وہ صدقہ، وہ نیک اخلاق اور وہ دل جو اللہ کی محبت سے آباد تھا۔ اس لیے آج اپنے دل سے پوچھیں، اگر آج میرا نام قبر والوں میں لکھ دیا جائے تو کیا میں خوشی سے اپنے رب کے سامنے جا سکوں گا؟ اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو کیا میرے اعمال مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے؟ اگر آج فرشتہ موت میرے دروازے پر آ جائیں تو کیا میرے ہونٹوں پر کلمہ ہوگا یا دنیا کی حسرتیں؟ یہ سوال دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان اکیلا ہوگا اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے کامل ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ سچی توبہ، خالص نیت اور مسلسل کوشش چاہتا ہے۔ اگر ہم بار بار گرتے ہیں لیکن ہر بار اٹھ کر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں تو یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سانس باقی ہے، دل دھڑک رہا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہے، رحمت کا سمندر مجزن ہے۔ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیں، اللہ کی محبت سے بھر دیں۔ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اپنے والدین، اہل خانہ، دوستوں اور تمام لوگوں کے حقوق یاد کریں جنہیں ہم نے کبھی تکلیف پہنچائی، اور اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ توبہ ہماری زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے آج کا یہ آنسو ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے آج اٹھنے والا یہ ہاتھ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جب ہماری آخری سانس آئے تو آسمان سے وہ مبارک صدا سنائی دے، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ، ہمیں اس خوش نصیب آواز کا مستحق بنا، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان کے پاس دنیا کی چیزیں کم ہوں، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت اور قرب نہ ہو۔ انسان پوری زندگی سکون تلاش کرتا رہتا ہے، کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی لوگوں کی تعریف میں، کوئی دنیا کی آسائشوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کا اصل سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ والا انسان وہ نہیں جس کی زندگی میں کبھی غم نہ آیا ہو، بلکہ وہ ہے جس نے غم کے وقت بھی اللہ پر بھروسہ رکھا۔ وہ آزمائش میں ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جب رب نے امتحان دیا وہی مدد کرنے والا بھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کچھ دکھ انسان کو لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کتنی چیزوں کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحے ضائع کیے، کتنی بار ہم نے دنیا کی فکر میں راتیں گزار دی لیکن اپنے رب کے سامنے چند لمحے بیٹھنے کی کوشش نہ کی۔ کتنی بار ہم نے لوگوں کی ناراضگی سے ڈرے، ہم خوف میں مبتلا ہوں گے کہ فلانا ناراض ہو گیا تو اب کیا ہوگا، لیکن اللہ کی ناراضگی سے فکر کم کی ہم نے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا ناراض ہو کر بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا مل کر بھی سکون نہیں دے سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، نفس مطمئنہ ایک مقام ہے جہاں انسان کا دل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ جو تو نے دیا اس پر شکر ہے، جو تم نے لیا اس پر بھی صبر ہے، جو تو کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔
یہی ایمان کا حسن ہے۔ ایسا دل دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی۔ وہ مال رکھتا ہے مگر مال کا غلام نہیں بنتا۔ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر سے تر رہتی ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں معافی، رحم اور محبت ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ظاہری اعمال نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ آج اگر دل میں گناہوں کا بوجھ ہے تو اسے لے کر اللہ کے دروازے پر آ جائیں۔ آج اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں تو انہیں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آج اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو یاد رکھے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنے والا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو۔ جو رب اندھیری رات میں راستہ دکھا سکتا ہے وہ زندگی کے اندھیروں میں بھی روشنی عطا کر سکتا ہے۔ جو رب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سن سکتا ہے وہ ہماری خاموش دعائیں بھی سن سکتا ہے۔ جو رب حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دیکھ سکتا ہے وہ ہماری آنسو بھی دیکھ رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آج ہم اپنے نفس، اپنے خواہشات، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ کسی کو دکانا ہے، نہ کسی سے مقابلہ کرنا ہے۔ بس ایک بندہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ ہو سکتا ہے یہی آنسو ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہی دعا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی دی، ایمان دیا، سانسیں دی اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے نفس کو قابو میں فرما، ہمیں نفس امارہ کی برائیوں سے بچا، نفس لوامہ کی بیداری عطا فرما اور ہمیں نفس مطمئنہ والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری چھپی ہوئی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری ظاہری اور پوشیدہ غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، ذکر میں سکون عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا والا راستہ دکھا۔ اے اللہ جن کے دل پریشان ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور ببرکت رزق عطا فرما، جو غموں میں ہیں ان کے غم دور فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دین سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب ہماری آخری گھڑی آئیں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، ہمارے دل میں تیرا یقین ہو اور ہماری روح اس حال میں نکلے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں گم نہ کر بلکہ اپنی محبت میں ایسا گرفتار کر کہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جس کے بارے میں تو فرمائے، اے اطمینان پانے والے نفس اپنے رب کی طرف لوٹا، تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ یا اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔